فهم واخرجني من ظلمات الوهم رب زدنی علما علما۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمجیدات رب کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک و رازق ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا، کنٹرول میں کرنے والا، وہ ایسا رحیم و کریم رب کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے محبوب ترین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بے حد و حساب درود و سلام اس پاک باز ہستی پر کہ جس کی رشد و ہدایت پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم اپنی نجات اخروی حاصل کر سکتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو وجود دیا، ان میں انواع و اقسام کی مخلوقات کو بنایا، انسان کو بھی اس جہاں میں بسایا، اور انسان کے اس جہاں میں بسانے کا مقصد جو تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تخلیق کا مقصد جو ہے صرف اور صرف عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہے، اس کے سامنے جھکتے رہے، نماز ادا کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرتے رہے۔ کوئی بھی اللہ کے انبیاء میں سے ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے نماز جیسا عمل نہ کیا ہو۔ برادران اسلام، زیادہ دور نہ جائیں، سیدنا زکریا علیہ السلام کو لے لیجئے، ان کی نماز کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ایسے وقت میں کہ جبکہ سیدنا زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کی کفالت کر رہے ہیں، محراب کے اندر سیدہ مریم کو رکھا ہوا ہے، اور جب بھی وہاں سے جاتے ہیں باہر سے تالا لگا کے جاتے ہیں، اور کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، کہ جب کبھی بھی دن ہو رات ہو، جبکہ سیدنا زکریا علیہ السلام محراب مسجد میں داخل ہوتے تو سامنے سیدہ مریم کے انواع و اقسام کے فروٹس پڑے ہوئے دیکھتے، حیران ہوتے، آخر رہا نہ کیا تو پوچھ بیٹھے اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ یہ رب کائنات کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تب ایسے وقت میں سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔
پکار کیا ہے؟ ایک ہی صدا لگائی کہ اللہ جب سیدہ مریم کو انواع و اقسام کے فروٹس اندر بیٹھے ہوئے عطا کر سکتا ہے، ایسے انواع و اقسام کے فروٹس عطا کر سکتا ہے جن کا موسم تک نہیں ہے، اللہ میرا بھی تو موسم نہیں ہے، میری بھی تو عمر 130 سال ہو چکی ہے، اللہ مجھ کو بھی اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ یہ دعا کر رہے ہیں، نماز کی حالت ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، محراب کے اندر، مسجد کے اندر سیدنا زکریا علیہ السلام نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں کہ تب جبرائیل علیہ السلام سیدنا زکریا علیہ السلام کے پاس آئے اور خوشخبری سنا دی یحییٰ علیہ السلام۔ جب خوشخبری سنائی تو سیدنا زکریا علیہ السلام حیران رہ گئے، پریشان ہو کے پوچھنے لگے، اللہ میں بوڑھا، میری ہڈیوں کا گودا تک خشک ہو چکا، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس کی عطا ہے، رب کائنات کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ برادران اسلام، سیدنا زکریا علیہ السلام کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین سے چلتے ہیں، شام سے ہوتے ہواتے مکہ کی سرزمین پر آتے ہیں، ننھا منھا بچہ ساتھ ہے، اور بیوی بھی سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ ہیں۔ وہاں پر قیام فرمایا، جتنے دن بھی قیام رہا، وہاں سے پھر واپسی ہوئی، ان کو وہیں پر چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ سیدہ حاجرہ نے دیکھا کہ میرا شوہر مجھ کو یہاں چھوڑ کے خود جا رہا ہے، پوچھا جناب کہاں جا رہے ہیں؟ جواب کوئی نہیں دیا، دوبارہ پوچھا، سہبارہ جو پوچھا نا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور کوئی جواب نہیں دیا سوائے اس بات کے کہ ہاں۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے جواب سنا تو اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ اِذَن لَن يُذِيعُنَ اللَّهُ، اگر ایسی بات ہے تو اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ آج کی بیوی اگر ایسی ہو تو اور کیا چاہیے، لیکن یہ بہت کم ہے، اتنے توکل والی بیوی ملنا دشوار ہے، نصیبے کی بات ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں سے چلتے ہیں، چلتے ہوئے ایک طرف جاتے ہیں، اونچے مقام پر کھڑے ہو کر منہ جو ہے بیت اللہ کی طرف کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے۔ اس دعا کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، فرمایا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو
تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ چھوڑنے کا مقصد اور کوئی نہیں ہے, صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, تاکہ یہ نمازی بن جائیں, نماز پڑھنے والے بن جائیں. اور میرے بھائی اپنی اولادوں کو نماز کی ترغیب دیا کرو, ان کی تربیت ایسے انداز سے کیا کرو کہ وہ نمازی پکے بن جائیں. برادران اسلام, یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے گاہے بگاہے دعا بھی کرتے ہیں, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اللہ مجھ کو نمازی بنا دے. اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر لے لیجئے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی نہ صرف خود نمازی ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے ہیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, کہ وہ خود بھی نماز پڑھتے اور اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی تاکید کرتے, انہیں بھی حکم دیتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب تھے. جناب شعیب علیہ السلام کو لے لیجئے. شعیب علیہ السلام پکے نمازی, اتنے پکے نمازی کہ ہر وقت نماز کی حالت میں رہتے ہیں, قوم کو تبلیغ بھی کرتے ہیں, اللہ کے احکامات بھی بیان کرتے ہیں, ان کو ناپ تول میں کمی سے بھی روکتے ہیں, اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے بھی روکتے ہیں. قوم کے لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں, بجائے اس کے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بات پر عمل پیرا ہونے کے, بلکہ الٹا تان و تشنیع کا ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی نماز کو ہی لے لیتے ہیں کہ قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, کہ شعیب کیا تیری یہ نمازیں یہی تمہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اس کی پوجا پاٹ چھوڑ دیں جن کی پوجا پاٹ ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے. جناب موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں کہ جبکہ شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال کا تقریباً عرصہ گزار کے اپنی زوجہ کے ہمراہ واپسی کا سفر ہے, اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں. راستے میں شدید سردی کی شدت کے باعث رات کا وقت ہے, شدید سردی جو محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش کے لیے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ اے زوجہ محترمہ یہاں پر آپ قیام کیجئے, میں ذرا ادھر ادھر دیکھوں, شاید کہ کوئی چرواہا آگ جلا کے بیٹھا اس سے کچھ آگ ہی لے آؤں اور کچھ راستے کی معلومات بھی لے لوں. جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں, آگے جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہو. وہاں پر پہنچتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, آگ جو ہے نظر آ رہی ہے. آگے کوہ طور آیا, جو ہی کوہ طور آیا ندا آئی, اے موسیٰ اپنے دونوں جوتیوں کو نکال لیجئے, اخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ, اپنی جوتیوں کو اتار لیجئے کیونکہ آپ مقدس وادی طویٰ پر آن پہنچے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ ندا کہاں سے آ رہی ہے. آواز آئی, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری.
کہ موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، تو اس لیے میری عبادت کرنی ہے، اور جب میری یاد آئے اس وقت تو نے نماز ادا کرنی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، معصوم شخصیت ہے، ابھی ماں کی گود میں ہے، ماں جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف جاتی ہے، قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سیدہ مریم کس کو اٹھائے ہوئے ہے، ایک نوزائیدہ بچہ گود میں ہے، چلی آ رہی ہے، حیران ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے مریم سے پوچھ بیٹھے کہ اے مریم یہ کیا ہے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، حالانکہ نہ تو تیرا باپ جو ہے کوئی ایسا مرد تھا کہ جو بے رہ رو ہو، اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی کہ جو ایسے امور انجام دینے والی ہو جو تو کر کے آئی ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سیدہ مریم نے اس نومولود بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم کے لوگ پریشان ہو کے کہنے لگے او مریم کیا بات کرتی ہے تو، اس بچے کے ساتھ ہم گفتگو کریں، اس سے پوچھیں، یہ تو ابھی پالنے میں ہے، یہ کیسے ہم سے ہم کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی، گویا ہوئے، کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، او لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا کی ہے اور نبوت سے سرفراز کیا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے اس بات کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز کو ادا کرتا رہوں۔ میرے بھائیوں، سیدنا لقمان جو کہ مشہور شخصیت کے مالک ہیں، وہ بھی اپنے بیٹے کو نماز کی تاکید کرتے ہیں، اور جن الفاظ میں تاکید کی، فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، او میرے بیٹے نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو روک، اور یہی حکم جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، امت محمدیہ کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو لقمان علیہ السلام کی ہو رہی تھی اور امت محمدیہ بیچ میں آ گئی۔ ہاں میرے بھائی، ہاں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ آپ کا یہ کام ہے دنیا میں رہتے ہوئے، جب تک آپ کی زندگی باقی ہے آپ نے جس نیکی کو پھیلانا ہے وہ نیکی کیا ہے؟ نماز روزے کی صورت میں ہے، لوگوں کو نماز روزے کی دعوت دینی ہے، اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھنی ہے تو فوراً اس کو روکنے کی تگ و دو کرنی ہے، یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی تگ و دو کرے۔
فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے اگر میں ہاتھ سے روکوں گا جھگڑا بڑھے گا اور قتل و غارت گری ہوگی، تو اس وقت کیا ہے، اپنی زبان سے پھر روکنا ہے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر پھر بھی ڈرتا ہے کہ یہ ایسے خر مغز ہیں، یہ میرے گل پڑ جائیں گے، تو فرمایا کہ فَبِقَلْبِهِ، پھر اس کام کو اپنے دل میں برا سمجھتے ہوئے کنارہ کشی کر لے۔ وَذَلِكَ عَضَافُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ میرے بھائی اپنے گرے بانوں میں جھانکو تو صحیح، کون ہے آپ میں سے جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو؟ کون ہے وہ جو زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے، سوائے دل میں برا سمجھنے والے، وہ بھی خال خال۔ میرے بھائیوں، آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز کا حکم جو دیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ عزیزو محترمو، یاد کرو اس وقت کو جب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ معراج کی رات رب کائنات سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، من وراء حجاب، پردے کی اوٹ میں ہوئی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روبرو ہوئی، نہیں میرے بھائی، ملاقات ہوئی ہے لیکن پردے کی اوٹ میں ہوئی ہے۔ پردے کیا تھے؟ وہ پردوں کا علم بھی اللہ ہی خوب جانتا ہے، ملاقات کا علم بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے محبوب میرے لیے کیا گفٹ لے کے آئے ہو، کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ ایک دوست جو ہے دوسرے دوست کے پاس جب جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی پوچھا میرے محبوب کیا گفٹ لے کے آئے ہو؟ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ زبانی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں، ساری کی ساری اللہ تیرے لیے ہی ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کے گفٹ کو قبول کرتے ہوئے اپنے محبوب کو گفٹ دیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتوں کا نزول ہو، اس کی برکتیں نازل ہوں۔ تو ایسے وقت میں امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی فراموش نہیں کیا، امت کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نہ صرف سلامتی ہمارے لیے بلکہ نیک جو تیرے بندے ہیں ان پر بھی سلامتیوں کا نزول ہو۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سن رہے ہیں، گفتگو ہو سن رہے ہیں، محبوب اور محب کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ یہ گفتگو سنی تو خاموش نہیں رہ سکے، فوراً پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنی پسند آئی کہ نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ واپسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
کہنے لگے ان امتک لن یستطیع، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے کہ آپ بما فرض اللہ علی امتک، آپ کی امت پر کیا چیز فرض کی ہے؟ تو عرض کی کہ دن رات میں 5 نمازیں جو ہیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً پکار اٹھے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور نمازوں میں تخفیف کرا کے لائیے۔ واپس گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر پوچھا، بار بار پوچھا، بار بار واپس بھیجا، یہاں تک کہ امام کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے 5 نمازیں دی گئی ہیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تیری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ مجھے اس چیز کا تجربہ ہے، تو لہٰذا آپ ارجعوا الی ربک، اپنے رب کے پاس جائیے، تخفیف کرائیے۔ تو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ میں اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے۔ اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے احکام کو بدلا نہیں جاتا، حکم وہی ہے 50 نمازوں کا، تیری امت جو ہے 5 نمازیں ادا کرے گی اور میں رب کائنات انہیں 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ کتنی خوش بختی ہے کہ نمازیں 5 اور اجر و ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا مل رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، نماز ادا کیا کرو، نماز میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کیا کرو، سستی نہ کیا کرو۔ یاد رکھو، جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ پوچھا کہ اللہ ہوں بھی نمازی، پھر بھی ان کے لیے ہلاکت و تباہی و بربادی؟ فرمایا ہاں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں میں سستی کرنے والے، کوتاہی کا ارتکاب کرنے والے، غفلت کا ارتکاب کرنے والے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ نیک لوگوں کے بعد ان کے ایسے ناخلف جانشین پیدا ہوئے کہ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ یہی وجہ ہے نا، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کام کاج میں، اللہ اکبر کی صدا سنتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پڑھ لیتے ہیں، یہ کام تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کو میں کر لوں پھر چلا جاؤں گا۔ یہ 2-4 گاہکی تو ہیں، ان سے فارغ ہو کر جا کے نماز ادا کر لوں گا۔ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، اپنی آرزو پوری کر رہا ہے، صرف اور صرف کس لیے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا، ان قریب اپنی تباہی سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنی بربادی ہلاکت کا سامنا کرنے والے ہیں۔ اور میرے بھائیو، مفسرین نے لکھا یہ غی جو ہے غی، یہ ایک ایسی جہنم کی وادی ہے جس کی گہرائی اتنی گہرائی ہے کہ اگر اس کے اندر پتھر پھینکا جائے
تو وہ پتھر 50,000 سال تک نیچے گرتا رہے، تب جا کے وہ اس کی تہ کو پہنچتا ہے۔ اتنی گہری وادی، اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ اور اس وادی میں ہے کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ وادی ہے جس میں سارے کے سارے جہنمیوں کا خون پی پسینہ جو ہے اکٹھا ہوتا ہے۔ اس وادی میں جو پھینکا جائے گا، ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جو نمازوں میں کوتاہی کرنے والے، سستی کرنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، اس وادی میں گرائے جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، نماز ادا کیا کرو، نماز میں سستی نہ کیا کرو، ورنہ وہ وقت آنے والا ہے کہ اپنے اعمال پر نظر دوڑاؤ گے۔ عالم سکرات ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، موت جو ہے، روح جو ہے، ہنسلی کی ہڈی پر، کلیویکل پر پہنچ چکی ہے۔ ارد گرد جو ہے ورثاء اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ابو جی کی بڑی طبیعت ناساز ہے، دادا جان تکلیف کے عالم میں ہیں، بھائی جان بڑی شدت کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ نانا جی جو ہے اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میرا دل تو پسیتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہو نہ ہو اس تکلیف کو کم کرنے کا کوئی سبب ڈھونڈا جائے، کوئی ذریعہ تلاش کیا جائے۔ او بھائیو، اور کچھ نہیں تو مولوی کو پکڑ لے آؤ۔ وقیل من راق، اور کوئی ہو جھاڑ پھونک کرنے والا مولوی صاحب، اور سورہ یاسین پڑھ دے ہو تسی۔ اس وقت یہ تلاش کر رہے ہیں مولوی صاحب کو، جھاڑ پھونک کرنے والے کو۔ اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق والتفت الساق بالساق، دونوں پنڈلیاں جو ہیں آپس میں جڑ چکی ہیں، روح ہے کہ نکل نہیں رہی، سخت تکلیف کا عالم ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اب تو آخری جدائی کے لمحات ہیں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اوہ آج تو تو نے اپنے رب کے پاس چل کے جانا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے ساری زندگی میں؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، یہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ ساری زندگی یہ نماز کے قریب نہیں گیا، ساری زندگی صدقہ خیرات اس نے نہیں کیا، ساری زندگی یہ جھٹلاتا ہی رہا، تکذیب ہی کرتا رہا، ذرا برابر بھی دین کے احکامات کی تصدیق کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، جب مولوی صاحب کہا کرتے تھے نا جناب نماز پڑھ لیا کرو، جھٹلا دیا کرتا تھا۔ او چھڑو جی، کیڑیاں گلاں وچ تسی پئے ہوئے جی، کیڑیاں نمازاں ساڈیاں پڑھیاں بنائیاں، جھوٹ جیسے سمجھتا تھا اس کو جھٹلاتے ہوئے منہ موڑ کے ایک طرف چلا جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، منہ موڑ کے چلا گیا۔ اور میرے بھائی، یہی وہ لوگ ہوں گے، قیامت کا روز ہوگا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ تبارک و تعالیٰ پنڈلی کا دیدار کرائے گا،
سارے کے سارے پکے نمازی جو ہیں سارے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یہ بے نمازی جو ہوگا یہ ایسے کھڑا ہوگا، بت بن کے کھڑا ہے، کوشش کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی سجدے میں گر کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں، لیکن نہیں جا سکے گا، اس کی کمر جو ہے تختہ ہو جائے گی، جھک ہی نہیں سکے گا۔ اور میرے بھائیوں، نماز ادا کیا کرو، نماز کی ادائیگی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، سوائے اس کے کہ غشی کی حالت ہو، دیوانہ ہو چکا ہو تو اس وقت نماز نہیں ہے، ورنہ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں، بستر مرگ پر لیٹے ہیں، تو آپ کو اگر ہوش و حواس کی حالت ہے تو تب بھی آپ کے لیے نماز ضروری ہے، فرض ہے۔ نماز میں کوتاہی اللہ معاف نہیں کرنے والا۔ میرے بھائیوں، مومنوں کی مثال جو ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ تو ساری رات ہی سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ وہ تو ایسے لوگ ہیں مومن کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اللہ کا ڈر اتنا دل میں سمایا ہوا ہے کہ کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں کہ کب نماز کا وقت اور اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری جو ہے وہ دے دیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لو، نماز جو ہے اس کا قیام تمام کے لیے ضروری ہے۔ نہ صرف آپ نے نماز پڑھنی ہے بلکہ اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ کیوں؟ اگر نمازی بنائیں گے تو یاد رکھیں ان کے نمازی بنانے کی وجہ سے جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم الجمیع المسلمین۔